جی مطیع اللہ جان اپنا کام لگا یار جان والو تمہارا فون ذرا ان کو بلا لینا سلیم کمر کتنے ہلو ہلو جا رہے تھے سائن کر جا رہے تھے فائل کر جا رہے تھے ہیلو جی نہیں بھجن آج میں پاکستان ہرش ہے انڈوز اسلام آباد ہاں میری آج فلائٹ بھی ہے اپنا انگلینڈ چلے نا میں آنا 24 نو واپس ہاں ہاں حکم مطیع اللہ جان کا حکم نہیں ٹالنا نہیں ٹالنا جی آگے اس کو شروع کریں جی میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے میزبانی کی آل پاکستان ریپریزنٹیٹیو کنونشن جس میں پانچوں بار کونسلز اور تمام ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز ملک کی جو ہے ان کو مدعو کیا گیا اور موجودہ ملکی صورتحال کا جو پریویلنگ سچویشن ہے نو کانفیڈنس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم صاحب کے اپنے دعووں کے حوالے سے، اپوزیشن کے دعووں کے حوالے سے جو ملکی صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے اور جو زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں، اس ساری چیز کو چونکہ وکلاء تنظیمیں جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، پارلیمانی جمہوری نظام کی بقا کے لیے اور ڈیموکریٹک سسٹم کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے اور جدوجہد کی ہے۔ لہٰذا موجودہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے آج تمام تنظیموں نے یونانیمسلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ فی الفور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے اور کسی بھی خواہ وہ اپوزیشن ہے یا حکومت وقت ہے، ان کو کسی بھی ایسے بحران کریٹ کر کے یہاں پہ جب جو ایک اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا ایک آئینی حق ہے کہ اگر گورنمنٹ اپوزیشن نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا ہے تو اس کا آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ اسپیکر صاحب آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے
اپنا پارلیمنٹ کا نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور جس میں تمام جو ایم این ایز ہیں ان کا جو آئینی حق ہے ووٹ ایکسرسائز کرنے کا وہ ان کو حق دیا جائے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے راستے میں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جی 10 لاکھ لوگ ہوں گے. وزیر انفارمیشن کہتے ہیں کہ جی جو آئے گا وہ یہاں سے 10 لاکھ میں سے گزر کے جائے گا اور 10 لاکھ میں سے واپس جائے گا, اس کو حساب دینا ہوگا. اسی طرح دوسری طرف پی ٹی ایم کے جو سربراہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی تمام ملک سے لانگ مارچ کر کے نمائندے یہاں. میں یہ ہماری بار ایسوسی ایشن کا یہ موقف ہے کہ یہ ایسی چیز کو نظر آ رہی ہے جس سے ایک سنگین آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے, اور اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی کہ جب تک آپ کا نو کانفیڈنس کا ایک آئینی طریقہ کار سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا, یہاں آپ لوگوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کرنے سے گریز کریں, طاقت کے استعمال سے گریز کریں, تاکہ جو اس ملک کے شہریوں کا حق ہے, اس ملک کے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس کو کسی حوالے سے بلاک نہیں کریں. اگر کسی اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ ایک ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا جائے کہ اس طرح کے غیر جمہوری عمل سے کوئی ایسا غیر آئینی بحران پیدا ہوگا تو الٹیمیٹلی sufferer will be the nation, sufferer will be the whole country. اور وکلاء تنظیمیں ہمیشہ اس جدوجہد کے لیے کام کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. اسی طرح باقی ایشوز جو ہیں سپریم کورٹ بار, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے حوالے سے جو ایک وکلاء کمیونٹی کا ایشو چل رہا ہے, اس پہ ہم نے ڈیلیبریٹ کر کے ریزولوشن یونانیمسلی پاس کیا ہے اور وکلاء کی جو باقی مطالبات ہیں ان کے حوالے سے بات کیا ہے. تو مینلی آج ہمارا جو ایجنڈا تھا جس پہ ہم نے آج ریزولوشن یونانیمس پاس کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تمام ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, وائس چیئرمین اسلام آباد ہائی کورٹ بار, وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل, وائس چیئرمین کے پی کے, اسی طرح بلوچستان سے ملتان جناب لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں جناب سردار اکبر علی ڈوگر صاحب, عادل مشتاق ہے پریزیڈنٹ جو ہیں, وہ شعیب شہین صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بہلول خٹک صاحب ہیں کے پی کے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے, صابر تنولی صاحب ہیں ایبٹ آباد بار ایسوسی ایشن, دارالقضاء کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح تمام سیکٹریز موجود ہیں, شہاب سرکی صاحب سندھ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ موجود ہیں, محمد سومرو صاحب, عمر سومرو صاحب, تقریباً تمام کی تمام جو نمائندگی جو ہے وائس چیئرمین اب آپ کے سامنے موجود ہیں پاکستان بار کونسل کے, اور ہم نے ہوسٹ کیا. انہی گزارشات کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک اور بھی مطالبہ کیا ہے کہ بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن سے بھی سپیکر کو ہم ریزولوشن بھی بھیج رہے ہیں, لیٹر بھی بھیج رہے ہیں, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ ہماری صحافی تنظیمیں جہاں کہیں الیکشن ہو تو وہ ایک مبصر کے طور پہ کام کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 4-5 دوستوں 6 دوستوں کو وہاں گیلری میں بطور مبصر دیکھنے دیا جائے کہ یہ ہر معاملہ آئینی طور پہ ہو رہا ہے. یہی ہمارے مطالبات ہیں اور اسی لیے ہم نے آپ کو بھی تکلیف دی ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری صحافی برادری, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان جو 184(3) میں آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی عملداری کے لیے, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کرنے کے لیے جو ان کا اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گے اور ہم فی الفور پٹیشن فائل کریں گے. ماضی میں بار سے جتنے ہوئے ہیں سب سپریم کورٹ کی یا عدلیہ کی جو
इंतजामी मामलात हैं, एग्जेक्टिव के मामलात हैं, उनमें मुदाखलत पर तनकीद करते नजर आए। आज आप लोग क्यों फिर इन्वॉल्व कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो एक एग्जेक्टिव मामला है, सियासी मामला है, उसमें मुदाखलत करें? बात ये है कि ये मामला फंडामेंटल राइट का मामला है, ये इंतज़ामी मामला नहीं है। यहाँ इनकी आप देख रहे हैं जो सिनारियो, इसमें थर्ड फोर्स जो है वो इसका बेनिफिट ले सकती है। अल्टीमेटली नेशन विल बी द सफरर। अगली बात मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि जब जनाब जस्टिस नासरुल मुल्क साहब थे, उस वक़्त तक कामरान मुर्तज़ा थे हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, और वो पिटीशन लेके गए या सुप्रीम कोर्ट बार ने पिटीशन फाइल की और उस पर फिर उन्होंने ऑर्डर पास किया। और ये जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अब भी मौजूदा सूरत हाल में ये टाइम है कि बार एसोसिएशंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बार काउंसिल्स को। इससे कोई बताएं कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें डालेंगे या अमली तौर पर भी कोई इक़दाम करेंगे? मैं अमली तौर पे मैं जनाब मतीउल्लाह जान साहब का मतलब नहीं समझा, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे और अमली तौर पर कोशिश करेंगे कि उस पे इस तरह का आर्डर हो कि जिसमें किसी भी फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट जो है वो ना हो, और कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर हो जो ऐसे लोग रोल प्ले करना चाहते हैं। वो ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा काम नहीं है। काम नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जानी और माली नुकसान ना हो। इस मुल्क की सालमियत की बात है जिसके लिए हम खड़े हैं। दूसरी मैं आपकी बात एक और बात बताऊं, आपने इमरान बात की, हम ये समझते हैं कि हर MNA जो है उसका ये आईनी हक है कि वो पार्लियामेंट हाउस में जाए, अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल करे, और इसके लिए स्टेट जिम्मेदार है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। ये हमारा काम नहीं है, स्टेट। और दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे शुड गारंटी द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी MNA। नहीं, हम आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने की बात करते हैं। सर, आपने कहा कि ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अदालत को अहकाम जारी करेगी, तो ताकत का इस्तेमाल तो होगा, कैसे उसके शिद्दत को रोकेंगे? देखें सुप्रीम कोर्ट जब रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको बुला के उन्होंने इंश्योर करना है, तो मैं समझता हूँ कि हो जाए। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि किसी भी शहरी के बुनियादी इंसानी हुकूक सलब ना किए जाएं और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज ना किया जाए। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है। पॉलिटिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, वो करें, वो जलसे करें, रास्ते बंद ना करें, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में जाने वाले रास्ते बंद ना करें, और तसादुम का ऐसा कोई सिलसिला ना पैदा किया जाए जिससे तीसरी ताकत फायदा उठाए। सुप्रीम कोर्ट बार की मैं आपकी बात जो सिद्दीकी साहब ने बात की, इसको आगे थोड़ा सा आपको बात करते चलें। जो आप कह रहे हैं कि इनको आप किसी DC को कहें या फलां को कहें, बात ये है कि आप देख रहे हैं जिस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है, पॉलिटिकल पार्टीज एक लेके आ रही हैं, ये रोज़ जलसे करते हैं, रोज़ करें, लेकिन जब एक आईनी हक कुछ MNAs ने या किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो उस आईनी हक को इस्तेमाल करना हर उस फोरम पे हर बंदे का हक है, और वो कर रहे हैं। तो इसमें कोई इसके रोकने के लिए अगर जलसा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि दैट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन एंड सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जब स्टॉप करने की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं इमरान खान 27 मार्च को जलसा करके आइन से इनराफ करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आईनी किसी हक को वो रोकना चाहते हैं तो वो करें। जब ये हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद DC जो चौक है, उसके अलावा बेशक आप जिधर मर्जी करें।
لیکن بات یہ ہے کہ آپ اوور آ کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو روکنے کی کوشش کریں تو یہ خلاف آئین۔ صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ڈیفیکشن یا لوٹا پنے کے حوالے سے کیا سرکاری پالیسی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے مطیع اللہ جان آپ نے جو بات کی، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اپنی اپنی پارٹی کی کمانڈ جو ہے وہ اوبے کرنی ہوتی ہے اور کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے آرٹیکل 63A کی۔ 63A کی یہ کمانڈ ہے کہ آرٹیکل 63A میں اگر کوئی MNA الٹیمیٹلی اس ڈائریکشن کے خلاف جا کے اس پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کے بعد اسپیکر کو وہ پارٹی کا ہیڈ دے گا اپلیکیشن، اس کے بعد رائٹ آف اپرچونٹی ہوگا اس کا، یہ آئینی حق ہے، شو کاز نوٹس پہ رائٹ آف اپرچونٹی ہیئرنگ ہوگا، رائٹ آف ہیئرنگ کے بعد وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ لیکن یو کین ناٹ سے، اگر آپ میری بات یا میں کسی بات سے ڈیفر کرتا ہوں تو یو کین ناٹ پرزیوم کہ میں ایم گوئنگ اگینسٹ یو انلیس انٹل دیٹ ایکٹ از کمپلیٹڈ، اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں۔ یہ ساری ہماری وکلا کمیونٹی کی یہ آج آپ نے دیکھا جی، ان کا ہمیں نہیں پتا انہوں نے کی تھی، آج ساری کی ساری وکلات تنظیمیں الیکٹڈ باڈیز تھیں، ہم نے اس لیے یہ کسی ایک کا انڈیویجول کا حصہ نہیں ہے، کسی ایک انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے، آج ہم نے یونانیمٹی کے ساتھ، یہ اس لیے یہ ہمارا کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بار کا اپنی ایک رائے ہے، اور بار ہمیشہ رول آف لا کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے، بار ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ تو آپ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اپنی درخواست ابھی تک لگوا نہیں پائے ہیں، اب یہ 184(3) کے تحت آپ کے پاس کون سی کدھر سے کی ہے کہ آج آپ درخواست ڈالیں گے کل سپریم کورٹ اس نے؟ دیکھیں، اس پہ ہم نے آبجیکشن جو تھا وہ ہم نے اپنا ریموو کر کے ہم نے اس کو اپیل فائل کر دیا ہے، وہ لگ جائے گی، اپیل ہماری لگ جائے گی۔ اب یہ فائل کریں گے، یہ اس لیے کہ یہ انشاءاللہ ہم ایک آدھ دن میں فائل کریں گے۔ یہ بتائیں کیا فوج نیوٹرل ہے؟ یہ تو مطیع اللہ جان ہی بتا سکتا ہے فوج نیوٹرل ہے۔ آپ بتائیں نا اس آج کی آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں۔ جی بالکل نیوٹرل ہیں ہم۔ ریزولوشن کی ابھی کافی